السلام علیکم، میں ہوں عرفان بشیر، خوش آمدید کہوں گا یوٹیوب چینل کے اوپر۔ دوستو، اڈیالہ جیل سے ایک ویڈیو آئی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا چل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیوں خاردار تاریں لگائی جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کو کتنا دور دھکیلا گیا ہے۔ دوستو، عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اگر آپ روزے کے اندر ہیں تو عمران خان کے لیے لازمی دعا کیجئے۔ اگر آپ روزہ افطار کر چکے ہیں تب بھی عمران خان کے لیے دعا کیجئے۔ اگر آپ کسی بھی حالت میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی دعا کیجئے۔ پاکستان کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں دوستو۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ کو پتا ہے 3 دہشت گرد اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیے تھے۔ کسی کو نہیں پتا انہوں نے کیا بیان دیا، کسی کو نہیں پتا کیا تحقیق ہوئی، کسی کو نہیں پتا کیا تفتیش ہوئی، اور وہ 3 دہشت گرد افغانستان سے ڈیٹونیٹر اور نقشہ لے کے اور بارودی مواد لے کے پہنچ جاتے ہیں اڈیالہ جیل، اور ابھی تک ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے کہ بکری چور ہوں۔ 3 دہشت گرد جو اڈیالہ جیل کے اندر آ چکے تھے عمران خان کی بیرک کے پاس، اور یہ ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عمران خان کی تصویر بھی برآمد ہوئی ہے۔ دوستو، مراد سعید نے ابھی ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کو نومبر سے پہلے ختم کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے، اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل سے منتقل کرتے ہوئے کہیں جب لے جایا جائے گا تو ان کو قتل کروا دیا جائے گا۔ وہ بیان بھی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، سعودی عرب کا ایک صحافی ہے، اس کی ویڈیو آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کیا انکشافات کیے عمران خان کی حکومت کے بارے میں، اور اس نے کیا انکشافات کیے عمران خان کی حکومت گرانے کے بارے میں، آپ حیران رہ جائیں گے دوستو۔ اور ایک ویڈیو اینڈ کے اوپر دکھاؤں گا، اس ویڈیو کو آپ مس کر رہے ہوں گے، وہ پچھلے سال کی ویڈیو ہے۔ 3 ویڈیوز میں دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، یہ تازہ ویڈیو اڈیالہ جیل کے باہر سے آئی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کو 2 کلومیٹر دور دھکیل دیا دوستو۔ 2 کلومیٹر، کیا ضرورت ہے 2 کلومیٹر دور دھکیلنے کی؟ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور اس میں آپ ذرا وہ دور خاردار تاریں دیکھیے دوستو، یہ اڈیالہ جیل کے باہر لگا دی گئی ہیں۔ اچھا، اب ذرا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ اچھا، عمران خان کو جو 2 ہفتے کی پابندی ہے اس میں علی امین گنڈا پور کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کیمرے کے ویو کو روکنے کے لیے جو کناتیں بھی لگا دی گئی ہیں، یہ آپ ذرا دیکھیے گا منظر۔ پولیس نے میڈیا نمائندوں کو بھی جناب ڈنڈے برسانا شروع کر دیے ہیں کہ جناب آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے، آپ کسی صورت نہیں جا سکتے اڈیالہ جیل کے اندر۔ لیکن اب ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں، عمران خان کو گرانے میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ وہ جو ایک صحافی ہے سعودی عرب کا، وہ یہ بات بتا رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کو اس وجہ سے بھی گرایا گیا کہ وہ فلسطین کے حق میں بات کرتا تھا۔ اس وجہ سے بھی گرایا گیا عمران خان کو کہ وہ اسرائیل کے خلاف بات کرتا تھا۔ اس وجہ، یہ پوری ایک داستان یہ بندہ بیان کرتا ہے، اور یہ بیان ٹویٹر کے اوپر یہ ویڈیو موجود بھی ہے، لیکن یہ ٹویٹر آپ کو پتا ہے کہ بند ہے، یہ ابھی ویڈیو چل نہیں رہی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو چلتی ہے، لیکن دوستو 3-4 بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں، 3-4 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اب ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو اب مار دیا جائے گا، یا اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، ان کو کچھ بھی ہو، کیونکہ پاکستان کسی بھی حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حالات جو ہیں دوستو وہ اسی طرف، میں جذبات نہیں بھڑکا رہا ہوں، میں کسی بھی صورت پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن ممکنات کے طور پر یہ ہو سکتا ہے۔ محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کو لگانے کا مقصد یہی تھا، پیغام دینے کا تھا کہ بھائی یہی وہ بندہ ہے جس نے 1.5 سال پنجاب میں آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے، اور اب جناب یہی بندہ آپ کیا وزیر داخلہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک سعودی صحافی ہے، اور اس نے یہ بتا دیا، یہ دیکھیے اس کا میں آپ کو ذرا ترجمہ ساتھ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان، اچھا، سعودی ولی عہد جو ہیں
وہ کوئی بڑے سخت مایوس تھے، عمران خان سے بڑے ناراض تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے فرائض اور حقوق کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی۔ لیکن عمران خان پاکستان کی حکومت میں اس کو گرایا گیا، جنرل باجوہ کو کہا گیا، اور پاکستان میں جو اس وقت کے جرنیل تھے ان کو کہا گیا کہ عمران خان کو گرایا جائے، تو عمران خان کی حکومت گرا دی گئی، کیونکہ اور اس میں یہ بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پہلے ہی یہ چاہتا تھا، اور پھر یہ بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک کام جو سعودیہ نے کیا وہ یہ تھا کہ سعودی عرب میں بعض جرنیلوں کا واضح اشارہ ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ انکشافات ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے جرنیلوں کو بلایا، سعودی عرب میں بعض جرنیلوں کا واضح اشارہ ہے، ہم خوش ہیں جو ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پریشان نہیں۔ اور وہ کہہ رہا ہے تیسری مثال جو وہ بتا رہا ہے کہ محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو عمران خان بے نقاب کرتا تھا، تو تمام صحافیوں کو یہ روکا گیا تھا کہ آپ نے محمد بن سلمان کے خلاف نہیں بولنا، اور عمران خان تمام سعودی ٹرول، اچھا یہ آگے ذرا کچھ اور باتیں کر رہا ہے کہ عمران خان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتا ہوں، اس ویڈیو کو آپ مس کر رہے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ہے پچھلے رمضان کی، اور اس میں جناب خان صاحب آپ کو دعائیں مانگتے ہوئے، روزہ کھولتے ہوئے، جناب یہ ویڈیو آپ کو لازمی یاد آئے گی کہ عمران خان اس وقت موجود تھے، اور عمران خان جو ہیں یہ دیکھیے، یہ اس ویڈیو کو آپ یقینی طور پہ مس کر رہے ہوں گے۔ یہ پچھلی ویڈیو پچھلے سال کی رمضان کی ویڈیو ہے، آپ سب کو وہ مناظر زمان پارک کے یاد ہوں گے، وہ روزہ کھولنے کے مناظر بھی، اور وہ عمران خان کا وہ میلاد کروانا بھی، اور وہ علماء کو بلانا بھی، علماء آتے تھے، پورے ایک رونق کا سما تھا زمان پارک کے اندر، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہوتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ لیکن دوستو، پاکستان میں اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، پاکستان میں اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا ہے پاکستان کے اندر۔ عمران خان کی جان کو بچانا اس وقت بہت ضروری ہے۔ ان کو اڈیالہ جیل سے اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں، مخدوم شہبودی نے ایک صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سکھر جیل ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، یا ان کو مچھ جیل بلوچستان کے اندر منتقل کیا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کراچی شدید گرمی کے اندر رکھا جائے گا، یا سندھ کی کسی جیل کے اندر ان کو رکھا جا سکتا ہے، جو کہ ان کی جان کے لیے شدید خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے دوستو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ رمضان کریم میں آپ نے لازمی دعا کرنی ہے پاکستان کے حالات کی، خان صاحب کی صحت کے لیے، اور جو غریب غربا آپ کو نظر آئیں لازمی ان کو سپورٹ کیجئے، اور پلیز ان کی ویڈیو اور تصویر نہ بنائیے، ان کی تضحیک ہوتی ہے، ان کی تذلیل ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔